الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیا ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک حماس کے آج کے دور میں ہاؤ امپورٹنٹ از دس آیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس سینس میں، کیونکہ یہ ایک ایسنس بتاتی ہے ہمیں کہ آج کل کا اگر جو فتنہ ہے اس کو کمبیٹ کس طرح کرنا ہے، اور یہ ایک کمپریہنسولی یعنی ایک آیت کے اندر جو ہے نا اس چیز کی جو میتھڈ آف ڈسٹرکشن آف دا ایولس وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ، اسپیشلی فحاشی کے، ٹھیک ہے نا، اور برائی جو کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کا توڑ، اس کا کمبیٹ میتھڈ جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یوتھ کا، جین زی کا، بالکل یہی ہے، فحاشی اور پورنوگرافی ایڈکشن، اور جو کنٹینٹ ہے ٹک ٹاک کا، اور جس طرح کی بد نظری ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، پھر جو لباس آج کل ہو گئے ہیں اپوزٹ جینڈر کے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور افیئرز، پھر حرام ریلیشن، اللہ معاف کرے، پھر طرح طرح کے گناہ، اس کی لت پڑ جانا، ایڈکشن ہو جانا۔ تو وٹ اے سلوشن، یعنی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اف کے اسٹیٹمنٹ، وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا کہ دس از اٹ، یہی ہے سلوشن۔ نماز کے قریب آؤ اور دیکھو کہ تمہاری نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ علی بھائی، آپ ہی نے ایک دفعہ مینشن کیا تھا کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ واٹ از دا، ایک لفظ میں بتائیں کہ واٹ از دا پرابلم آف دا یوتھ ٹوڈے، ایک لفظ کے اندر۔ صحیح۔ تو لفظ پہلے آپ نے سوچ کے، جو آپ نے کہا کہ میں نے پہلے جنرل سا جواب دے دیا کیونکہ وہ وقتی طور پر پوچھا جا رہا تھا، لیکن بعد میں آپ نے ذرا سوچا تو آپ کو ایک لفظ میں وہ پوری چیز کمپریہنسولی نکلی، اور وہ یہ تھی ڈسٹریکشنز۔ صحیح۔ ڈسٹریکشنز ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر یہ سارے جو مسئلے ہیں نا، یوتھ کے مسئلے، وہ کمپریہنسولی کیپچر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ مثال کے طور پر یہ جو پورنوگرافی ہے، یہ جو سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، یہ جو فحاشی کا دیکھنا ہے، اور یعنی یہ ساری چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں کہ ایک جو بندے کا پرپز ہے، جو راستہ ہے، اس سے وہ ڈسٹریکٹڈ ہوا ہوا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ یس۔ اور اس کا سلوشن جو ہے، جو ون ورڈ سلوشن ہے نا، وہ صلاح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں آپ کا فوکس مینجمنٹ، صحیح، آپ کی جو اسپرچول مینجمنٹ، ٹھیک ہے، آپ کی فحاشی سے جو آپ کو بچانا، آپ کو باقی یعنی وہ اسٹرینتھ ملنا جس سے آپ فحاشی سے بچ سکیں۔ یعنی اب اگر ون ورڈ انالیسس کریں تو ایک طرف ڈسٹریکشن ہے جو ایول ہے یوتھ کے لیے، اور اس کا سلوشن جو ہے وہ صلاح ہے۔ امیزنگ۔ اور دیکھیے، یہ وداؤٹ ifs اینڈ بٹس ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اب اس میں بہت سے ifs اینڈ بٹس آ سکتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں وہ فلانا تو نماز پڑھتا ہے لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دیکھیں نہیں وہ فلانا نماز پڑھتا ہے وہ بزنس میں فراڈ کرتا ہے، فلانا نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں بھائی، فلانا اگر یہ کرتا ہے تو آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے اس انداز میں پڑھنی ہے جیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ اس انداز میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کو ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات حق ہے۔ انا کے یعنی بے شک، یہ افرمیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، یعنی اس میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے، فحاشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ میں نے کتنے یوتھ دیکھے ہیں حماس کے جو خود آ کے انہوں نے بتایا کہ علی بھائی، ہم نے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا شروع کیا، مسجد میں جا کر وہ انرجی لینا شروع کی، وہ اسپرچویلٹی جو ایک مسجد کی ہے، وہاں مصلی پر بیٹھنا شروع کیا، نماز سے تھوڑا سا پہلے جانا شروع کیا، اسپیشلی فجر۔ جس نے اپنی فجر حماس ٹھیک کی ہے نا، یہ تو آپ خود بھی ایکنالج کریں گے، جتنی پاورفل فجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر سب سے پہلے آبویسلی جو فرسٹ کویشچن یہ آتا ہے، یہی جو آپ نے سارے ڈاؤٹس لسٹ کیے ہیں کہ یار دیکھ، یہ نماز مطلب یعنی یہ مجھے 3-4 یہ ایکسرسائزز کرنے سے کیا فائدہ پڑے گا؟ یہ تو میں نے کر کے بھی دیکھی ہیں، مجھے تو کبھی اس طرح کا فائدہ نہیں محسوس ہوا۔ اور ہم بھی، میں آنیسٹلی میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ فار ایگزامپل کہ یہ کوئی انہونی بات ہے۔ ہم بھی جب ینگسٹر تھے، یہ تھے، اور جب ہم نمازیں پڑھتے تھے، اور جس طرح کی نماز پڑھتے تھے، جیسے بھی پڑھتے تھے، جس طرح پیرنٹس نے ہمیں بھیج دیا وغیرہ، لیکن اس کے اندر جو ہے نا، ہمیں ایٹ لیسٹ یہ چیزیں نہیں فیل ہوتی تھی جو بھی جو ہم نے ابھی شروع میں سمرائز کیا، اٹ ڈیڈنٹ ریئلی فیلٹ۔ یعنی اس طرح کی ہم یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم کوئی انہونی بات کریں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ ڈی کلٹر کس طرح کرنا ہے بندے کو، کہ فار ایگزامپل اگر یہ جو واقعی میں اگر یہ فحاشی سے دور کرتی ہے تو یہ مجھے کیوں نہیں دور کرتی؟ بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نماز ہے کیا، صحیح، اور پھر اندر اس کے یہ کیوں آپ کو فرق نہیں دے رہی، why is it not affecting you the way it is claimed in the Quran؟
वेरी गुड, यही बात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. मैंने जैसे बताया कई नौजवानों ने खुद बताया कि हमने वो फ़वाइद उठाना शुरू किए जो हदीस में है नमाज के, और उन पे पॉन्डर किया और अपना दिल दिया. वी गेव आवर हार्ट्स टू नमाज, टू सलाह, और हम वो फोकस लेकर आए और मस्जिद में गए, वो फ़वाइद उठाए, वहाँ पर बैठे, नमाज सलाम फेरने के बाद उसी जगह कुरान की रेसिटेशन की. तो अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब दे अचीव्ड अमेजिंग रिजल्ट्स. अच्छा, कुछ सिनेरियोज, इनमें से कुछ सिनेरियो से हो सकता है मैं और आप भी रिलेट करें. पास्ट में हम नमाज, एक टाइम था नमाज नहीं इतनी हम पढ़ते थे रेगुलरिटी से, ऐसा नहीं था कि पढ़ते ही नहीं थे. अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से था, वालिदा की तरफ से स्पेशली हमेशा से रियलाइजेशन कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. मेरा तो वक्त भी माशाल्लाह बचपन में मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद थी, बिल्कुल सामने, फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक बड़ा एज था. बहरहाल अक्सर ऐसे भी होता था, हम क्रिकेट खेल रहे होते, जब मैं 7-8 क्लास में था, गली में मगरिब की नमाज होती थी, हम क्रिकेट खेलते रहते थे. अक्सर ऐसे हुआ, अल्लाह माफ़ करे, बुजुर्ग गुजरते हुए घूरियाँ मारते थे, कुछ डांट भी देते थे, कुछ बात भी करते थे. हम कहते थे नहीं नहीं अंकल अभी आए. वही जैसे आजकल बिल्कुल टिपिकल आपने स्टोरी बताई है. ये मैं ना रहता था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कॉलोनी है वहाँ पर ना, तो यानी जना हॉस्पिटल के साथ, तो वहाँ पर भी ना ग्राउंड और मस्जिद और ये सारा सिनेरियो वही है. और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत अंकल होते थे, ही वॉज वेरी एजेड, ठीक है ना, और वी ऑल न्यू हिम, ठीक है. एंड द रीज़न वी न्यू हिम कि क्योंकि वो यही करते थे. अब एक साथ पार्क है और पार्क के आगे मस्जिद, यानी एक घर हमारे इधर है, बीच में पार्क है और आगे मस्जिद है. अब वो जो पार्क के रास्ते में आता है, हम सारे उधर होंगे, ठीक है. अब उन्होंने आके ना आवाज़ लगानी है कि आ जाओ, ये करो वो करो, और हम भी जो है ना अंकल कभी कभी ग्राउंड में आ जाना उन्होंने, और हमसे बात करना कि आ जाओ, अच्छा अंकल कर लेंगे, ये है वो है वगैरह वगैरह. कुछ एक आध दो चार कभी कभी वो आ भी जाते थे साथ, लेकिन जो है ना वो ये बड़ी कॉमन स्टोरी है, ऑलमोस्ट हर दूसरे यंगस्टर की है. बल्कि मेरे एक दोस्त तो बहुत ही अजीब और आउट ऑफ द ब्लू एक एक्सक्यूज़ देता था. मेरा एक दोस्त था, आजकल वो मीडिया में है, खैर नाम नहीं लूँगा. तो उसने कहना अंकल को, जब भी वो अंकल उसे कहते थे नमाज़ पढ़ो, तो उसने कहना कि अंकल देखें मेरा अल्लाह से कुछ और ही ताल्लुक़ है, तो आप जो है ना हमारे बीच में ना आए. मेरा जो है ना अल्लाह ताला से मेरी कुछ और सेटिंग है. तो बहरहाल क्या सेटिंग होती थी वल्लाहु आलम. और आजकल भी कुछ लोग कहते नहीं मेरी अल्लाह से एक स्पेशल सेटिंग है. तो कौन सी सेटिंग है भाई, हमें भी बता दें, जो सहाबा को नहीं मिली, जो प्रॉफेट देखें नबी पक्के नमाजी, सहाबा पक्के नमाजी, हमारे इस्लाफ पक्के नमाजी, तो ये कौन सी सेटिंग है जो उन्हें मिल गई बाकियों को नहीं मिली. एनीवे कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ. एक सिनेरियो ये देखा गया है जब हमने यूथ के साथ बातें की, कुछ सवालात लिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके. अब मैं ये बहुत कम कहता हूँ कि काउंसलिंग की, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि हम काउंसलिंग बहुत रेगुलर करते हैं. टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं निकलता अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्टिविटीज़. बट एनीवे वी ट्राई आवर बेस्ट. अगर कोई एडवाइस एक किस्म की हम हाँ बात हम कर लेते